اچھا، جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں دنیاوی ہوں یا دینی، دونوں کے واقعات ہی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن جب دینی مدارس کے اندر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے۔ سامنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ شاید اس سے اسلام کو بھی نقصان ہو رہا ہوگا، لوگ کیا سمجھیں گے اسلام کے بارے میں۔ اب ایک واقعہ پیش آیا ہے جنسی زیادتی کے حوالے سے، ایک مدرسے کے حوالے سے، اس کا نام نہیں لیتے ہیں، وہ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اب کچھ سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اس کا آپ بتائیے کہ کیا ہمارے مدارس میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے یا کوئی اس میں تبدیلی ہونی چاہیے؟ یہ دیکھیں، سب کچھ ٹھیک تو نہیں ہے، انسان کو حقیقت پر کلام کرنا چاہیے۔ ہم پاکستان کی اگر بات کر رہے ہیں تو یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مدارس بھی چونکہ پاکستان میں ہے وہ بھی بالکل وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عدالتی نظام بالکل ٹھیک نہیں ہے، گڑبڑیں ہیں۔ پولیس کا نظام بالکل ٹھیک نہیں ہے، اسکول کالجز کا نظام یا تعلیمی نظام بالکل ٹھیک نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اسی طریقے سے یہ مدارس کا جو نظام بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس میں بالکل خامیاں موجود ہیں، اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ ہاں، اس میں ٹھیک کام بھی ہیں جیسے دیگر اداروں کے اندر ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ لیکن خاص اس عمل کے حوالے سے جو جنسی زیادتیاں اکثر ہو جاتی ہیں مدارس کے اندر، تو وہ تو دینی لوگ ہیں، دین سے منسلک ہیں، یا تو قرآن کا کلاس چل رہی ہے یا درس نظامی کی کلاس چل رہی ہے، علم چل رہا ہے بہرحال دین کا، تو اب اس کے اندر ایسا واقعہ پیش ہو جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا سبب ہوگا؟ دیکھیں، لوگوں کے ایک جذبات ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ دین جہاں پر آ جاتا ہے نا، اگر میں کسی سے کاروبار کر رہا ہوں، میرا اسے کاروباری تعلق ہے، یہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، وہ قرآن کا عالم ہو، قرآن جاننے والا ہو، قرآن پڑھانے والا ہو، تو میرا اس شخص کے ساتھ ایک بہت الگ تعلق ہوگا۔ دنیا کے ساتھ دین بھی متعلق ہو جاتا ہے، اللہ متعلق ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان متعلق ہو جاتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جو مدارس کے لوگ ہیں، اساتذہ ہیں یا دیگر لوگ ہیں، جو عوام الناس کا طبقہ ہے، وہ ان سے بہت زیادہ توقعات رکھتا ہے، یار یہ قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں یا پڑھنے والے لوگ، بالکل۔ اس وجہ سے اگر ایسا کوئی بھی کام، انسان ہونے کے ناطے، دیکھو دنیا میں انسان جہاں بھی ہیں وہاں غلط کام بھی ہیں۔ اسکول میں کیا غلط کام نہیں ہوتے ہیں؟ کالج میں اسکول پڑھا ہوں، میں کالج پڑھا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ مدارس میں بھی ہوتے ہیں، ہاسپٹلس کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ نرسنگ شعبہ بدنام ترین جو ہے نا شعبہ ہے، وہاں پر کیا کیا کچھ ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ جہاں انسان ہے وہاں غلط کام ہوتے ہیں۔ یہاں کے غلط کام کو ایک عام بندہ جو ہے وہ دوسرے غلط کام کے بالکل برابر نہیں لیتا، اس لیے کہ یہاں ان کی توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا چونکہ قرآن کا عامل ہے، لہذا اس کا ایک جرم کرنا وہ لوگوں کے دلوں میں بڑا جرم کہلاتا ہے۔ یہ ہے تھوڑا پرابلم۔ اچھا، ایک مدرسہ ہے جس میں قرآن حفظ کروایا جا رہا ہے، ایک مدرسہ ہے جس میں درس نظامی کا چل رہا ہے۔ درس نظامی کے کورس کے حوالے سے، نصاب کے حوالے سے آپ کا کیا ذہن ہے؟ کیا اس میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے؟ کیونکہ آج کل کی درس نظامی پڑھ کے نا بچے میں وہ رنگ و روپ آ نہیں رہا ہے، یا اس کا استعمال نہیں ہو رہا، یا ہمارے بڑے کرنے نہیں دے رہے ہیں استعمال، کیونکہ اب کسی سے استدلال سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ آپ نے کوئی عجیب ہی لفظ نکال دیا استدلال کا اپنے پروگرام میں، ورنہ بہت کم ہے کوئی استدلال کا کہتے ہیں بھئی یہ استدلال یوں ہے۔ دیکھیں، درس نظامی کے اندر اصلاح تو کرنی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، اور دنیا میں کون سا ایسا شعبہ ہے جس کے اندر اصلاحات نہیں ہوتی یا نہیں ہونی چاہیے؟ اب ہمارے یہاں درس نظامی کے اندر تو پرابلم یہ ہے کہ بہت صدیوں پرانا ایک بنا نصاب ہے، وہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہی سب سے بڑی دلالت ہے اس چیز کی کہ اس کو بدلنا بھی چاہیے، اس میں تبدیلیاں بھی آنی چاہیے۔ اس دور کے اس زمانے میں کیا تقاضے تھے، کون سے علوم ایسے تھے جو پڑھانا ضروری تھا، جس کا استعمال ہوتا تھا، آج کے دور بالکل بدل چکا ہوا ہے۔ جیسے منطق ہے، فلسفہ ہے، آپ منطق کی 10 کتابیں پڑھا رہے ہیں، وہ ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر استعمال ہی نہیں ہو رہی۔ بھائی وہ ایک دور تھا صدیوں پہلے جس وقت علم الکلام کی ابحاث ہوا کرتی تھیں، اس وقت جو سامنے والے جو غیر مسلم تھے وہ بھی منطقی اصطلاحات کے اندر اعتراضات کرتے تھے، تو علماء پر لازم تھا وہ منطق کی اصطلاحات کو پڑھیں، فلسفے کی ٹرمینالوجی کو سمجھیں، ان کو رپلائی کریں، لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ ایک دور تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کچھ کتابیں اگر آپ کو حل کرنی ہے علم الکلام کی، اس مقدار جتنی آپ کو اگر منطق آ جائے، اس کی اصطلاحات آ جائیں کہ آپ کتابوں کو حل کر لیں، انف ہے۔ اب پورے کے پورے فنونات کو پڑھانے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اس کی جگہ آج مدارس کے اندر آپ جدید سائنسی علوم کو ڈالیں۔ ایک بچہ مدرسے سے جب فارغ ہو تو اس کو دنیاوی علوم بھی اس کے پاس ہوں، دینی علوم بھی اس کے پاس ہوں، کمپیوٹر کے مختلف کورسز اس کو کروائے جائیں تاکہ وہ دین اور دنیا دونوں سے اپنے آپ کو متعلق تو کرے۔ جیسے اصول فقہ پہ بھی بہت ساری کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں، یعنی ہر سال جو ہے نا ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، پہلے اصول شاشی آئے گی، پھر نور الانوار آئے گی، پھر اسامی آئے گی۔ تو ایسا نہیں کہ جناب کوئی ایک کتاب پڑھا دی جائے یا 2 کتابیں پڑھا دی جائیں، بقیہ 2 کی جگہ کوئی اور موجودہ دور کا علم رکھ لیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر۔ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں وہ ایک ہی کتاب پڑھ کے ماشاءاللہ اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ سب چیزیں سمجھ جاتے ہیں، ان کے لیے ایک کتاب کافی ہے۔ لیکن بہت سی طلباء نہیں سمجھ پاتے ہیں، ان کو مزید کتابیں بھی پڑھانی پڑتی ہیں، اس کی شروعات بھی پڑھانی پڑتی ہے۔ اصول کی جو کتابیں ہیں یہ تو بنیاد ہے نا، اتنے اصول مضبوط ہوں گے اتنی ہی آگے استدلالات پر مہارت ہوگی۔ دیکھو ہمارے یہاں سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے، اصول استدلال کی معرفت کم ہوتی ہے،
قرآن پڑھ کے ہم استدلال کر کے نتائج نکال رہے ہوتے ہیں. اب اس استدلال کے پیچھے کے اصول پہ جب نظر جاتی ہے اس اصول ہی ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے جو اصول علماء نے متعین کیے ہیں، اصول فقہ کے ہوں، اصول تفسیر کے ہوں، اصول حدیث کے ہوں، ایک درس نظامی کرنے والے طالب علم کے لیے اس پر مہارت رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، تاکہ اس کے سامنے آنے والا کوئی بھی اگر نتیجہ ہے وہ اس کا تمسک دیکھ سکے اور اس کا طریقہ استدلال دیکھ سکے، بھائی کس اصول کے اوپر یہ نتیجہ نکلا، ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو یہ تو بنیاد ہے، اس کو جتنا مضبوط کیا جائے اتنا اچھا ہے. اچھا، ایک سوال اور ہے، آپ کا بھی تجربہ رہا ہے مدارس سے، حفظ جب کروایا جاتا ہے تو مدرسے کے اندر آپ نے تشدد کا مشاہدہ کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں سیریسلی بات کروں تو تشدد کا عنصر حفظ کے اندر بہت زیادہ ہے، جو خاص طور پر بچے بھی کم عمر ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ بہت سے مدارس ہیں جن کو میں جانتا بھی ہوں اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ اس قدر بہیمانہ تشدد وہاں پر ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں. تمام مدارس میں تشدد نہیں ہوتا، لیکن جن مدارس میں تشدد ہوتا ہے، ضرب ہوتا ہے، وہ اتنا شدید درجے کا بھی ہوتا ہے. الامان والحفیظ. اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مدارس میں جو ہے نا اصلاح ہونی چاہیے، ہمیں خود بھی کرنی چاہیے، یا کوئی نظام ایسا بننا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے نا اس کو ہم لوگ سنبھالیں. اچھا، اب جو جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں مدارس میں، اس کی روک تھام کے لیے کیا ایسے اصول بنانے چاہیے، کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے یہ رک جائے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہر مدرسے میں تو ایسا ہوتا بھی نہیں. ہوتا ہے، میں نے آپ کو کہا جہاں انسان ہے وہاں ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی ہے، کوئی نرسنگ شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، میں یہ بولوں کہ ہر شخص اس ناجائز کام کے اندر ملوث، یہ ٹھیک جملے نہیں. اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے نا وہ ایک نظام کی طرف توجہ آپ کو ضرور دلاتا ہے. جب تک کسی بھی چیز میں درست طریقہ کار سے نظام نہیں ہے، تتر بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. خراب ضرور ہو سکتا ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتا. مجھے یاد آ رہا ہے ہم نے کچھ شاید پہلے بھی پروگرام کیا جس میں نے بتایا تھا کہ اللہ کی ایک سنت ہے. جی اللہ کی سنت ہے یہ چیز. کل شیء عنده بمقدار. ہر چیز اللہ کی سنت ہے، وہ ایک نظام کے تحت اللہ تعالیٰ بناتی ہے، اس کی ایک سنت ہے. اسی سنت کی طرف ہمیں بھی توجہ قرآن پاک نے بار بار دلائی ہے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر ایک پراپر نظام کو رکھیں. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ سر مدارس ایک واحد شعبہ ہے، بالکل لاوارث ہے. اگر آپ بولو بھائی سرکاری کوئی سرپرستی ہے، کسی چیز میں نہیں ہے. مدرسہ بنانے میں کوئی سرکاری سرپرستی نہیں ہے. اس کے علاوہ مدرسہ چلتا کیسے ہے، اس کے اخراجات کیسے ہوتے ہیں، وہ کہاں سے ضروریات پوری کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، غلط کرتا ہے، کوئی اس کے اندر نظام باقاعدہ نہیں ہے. وہاں کیا پڑھانا ہے اس کا کوئی باقاعدہ نظام ہے، وہی مدارس والوں نے خود ہی کیا ہوا نا اپنے تائیں. تو مسئلہ یہ کہ جس وقت ایک پراپر طریقے سے نظام نہیں چل رہا ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ یہ معاملات ہوتے چلے جائیں گے. اپنی انفرادی حیثیت میں لوگ کوئی مسائل آئیں گے تو اس کو حل کریں گے، میڈیا کے اندر آ جائے گا تو اس کو اچھالا جائے گا، یہی چیزیں. سب جنسی زیادتی لڑکوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں مدارس کے اندر، اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اگر لڑکی پر تہمت لگتی ہے زنا کی تو اس کے بدلے میں پھر اس پر یا تو گواہ پیش کرے گا، ثبوت دے گا وہ کسی طریقے سے، ورنہ پھر اس کے خلاف کام اتر جائے گا، حاکم کر دے گا. کیا اس عمل کے اندر بھی ہر ایک شخص کو اجازت ہے اس طریقے سے کھڑے ہو کر کے بول دے بھائی میں نے اس کو دیکھا ہے لواطت کرتے ہوئے، میں نے اس کو فلاں کے ساتھ دیکھا ہے؟ کیا ایک بندہ کر سکتا ہے اس طریقے سے الزام تراشی، یا پھر اس کے لیے بھی وہی طریقہ کار ہے جو عورت پر الزام تراشی؟ دیکھیں، یہ تو وہ اصول ہیں جو قرآن نے ہمیں بیان کی ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارے اخلاق بڑے اعلیٰ درجے کے رہیں، معاشرہ ستھرا صاف رہے. بدقسمتی سے ہم اس کو فالو نہیں کرتے. دیکھیے گا ہمارے دین میں فحش اتنی بری چیز ہے، حرام لیے ذاتی ہی کرنے کے لیے اللہ نے پہلا حکم یہ دیا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظاہر منها وما بطن. پہلی چیز فحش کو حرام رکھا، شرک اس کے بعد آ رہا ہے. اتنی بڑی بری چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص ایسے فواحش کام کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، ہمارا دین پھر سزا بھی بیان کرتا ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اچھا، اب یہ چیز چونکہ بڑی بہت ہے، فحش ہمارے دین میں ایک بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر کے کسی کے اوپر انگلی اٹھا دے اور بولے کہ بھائی یہ اس نے غلط کہا. اس لیے اس کی جو نصاب رکھا ہے وہ زیادہ سخت رکھ دیا ہمارے دین نے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء. یہ نصاب سخت اس لیے رکھا ہے کہ چونکہ اس پہ سزا زیادہ رکھی گئی. یہ چیز بڑی بہت ہے ہمارے دین کے اندر. ایسا نہ ہو کہ ماحول اور معاشرہ ایسا بن جائے کہ کوئی بھی کسی کے اوپر الزام تراشی کرے اور ثبوت اس کے بعد موجود نہ ہو، اگلے کی عزت پامال ہو جائے. دیکھیں، 2-3 چیزیں میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ بہت اچھا سمجھ میں. ہمارے دین میں جان، مال، عزت، دین کے بعد جان، مال، عزت، یہ 3 چیزوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے جس کی انتہا نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی الفاظ ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری جان، مال اور عزت از اکول ٹو مکہ. ایک مسلمان کے دل میں کعبہ اور مکہ کی جتنی تعظیم اور قدر ہے، اتنی ہی تعظیم میرے دل میں آپ کی عزت، آپ کے مال اور آپ کی جان کی ہونی چاہیے. یہ اس وجہ سے ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر دین کے بعد ہر فتنہ ان 3 چیزوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یا جان، یا مال، یا عزت.
اب پاکستان کے ماحول کو آپ دیکھ لیں کہ یہ تو اسلام نے جو معیار دیا تو بہت اونچا ہے. پاکستان کے ماحول کو ذرا دیکھیں, ہم نے جب ان 3 چیزوں کی قدر کھو دی, دیکھیں پوری دنیا کے فتنے پاکستان کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. یہاں ہر بندہ کھڑا ہو کے کسی کو بھی بول دے یار یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ فلانا ہے, یہ ایسا ہے, یہ زانی ہے, یہ شراب, کوئی کسی پہ بھی کوئی الزام لگا دے, عزت کی ویلیو, اس لیے ماحول اور معاشرہ بالکل خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں مال کی کوئی عزت نہیں ہے, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں, ایک چھوٹے سے موبائل کی خاطر جان سے بھی مار دیا جاتا ہے. ان 3 چیزوں کو ہمارے دین نے بہت بڑی اہمیت دی, اس لیے ان پر سزائیں بھی سخت رکھی گئی. سارق و سارقۃ فاقطعوا ایدیہما, سزا سخت رکھی گئی, زنا پہ سزا سخت رکھی گئی, اس وجہ سے کہ یہ پورے ماحول اور معاشرے کو یہ 3 چیزیں خراب کرتی ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ اب لواطت کا جو عنصر ہے اس کو ہم زنا کا دلالت النس بالکل آرام سے بنا سکتے ہیں کہ زنا کی تہمت کے اندر جو عزت کی پامالی آپ کسی کے اوپر کرتے ہو, ماحول اور معاشرے میں اس کے جو نقصانات ہیں لواطت میں اس سے زیادہ ہیں. کسی پر لواطت کی تہمت لگائی جائے, زنا سے بڑی تہمت یہ سمجھی جاتی ہے, لہذا بالکل اس کا دلالت النس بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی چاروں محققین علماء کا اتفاق ہے کہ لواطت کی تہمت کسی پہ لگائیں گے وہ اسی آیت کے اندر داخل ہوگا, اس کے لیے بھی یہی نصاب شرط ہوگا. پورے 4 گواہ پیش کرنا بالکل, ورنہ آپ کسی کی عزت پہ پردہ رکھیں, کسی کی عزت کو اچھالنا اتنا آسان نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہ تو بہت بڑا بہترین اصول ہے اسلام کا کہ اگر خاتون کے لیے بات رکھی ہے تو مردوں کے لیے بھی بات رکھی ہے کہ کسی پر لواتت کا الزام لگانے کے لیے یا تو 4 گواہ ہونے چاہیے آپ کے پاس, نہیں ہے تو پھر کیا کریں, پھر انہیں پر سزا جاری ہوتی ہے. آپ نے کسی کی عزت کو کیسے اچھال دیا, اور الٹا ان پر سزا جاری, بالکل سزا جاری کرے گا, ورنہ ماحول آپ کا ٹھیک ہی نہیں. آپ پاکستان کے ماحول کو دیکھیں, میں نے آپ کو دوبارہ مثال دیکھوں, یہاں کوئی کسی پر بھی اٹھ کے یار یہ تو زانی انسان ہے, یہ تو نشے کرنے والا شخص ہے, کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے. اور ثبوت اگر جس کو ہم ثبوت کہتے ہیں بھی کچھ دن بعد جا کے پتہ چلتا ہے جھوٹ بولا تھا, کیا ہوا, ماحول تو خراب ہو گیا, لوگوں کی زبان تو جری ہو گئی. آج پاکستان کا جتنا سیاسی ماحول خراب ہے آپ دیکھ لیں, ہر بندہ, آپ یہاں پر نواز شریف کا نام لے لیں تو مخالف پارٹیاں جو ہوں گی نا وہ آپ پر فوراً کہیں گے چور کا حمایتی, فلاں کا حمایتی, اس کا حمایتی. آپ یہاں عمران خان صاحب کا نام اگر لے لیں اور تعریفی انداز کے اندر لے لیں تو آپ کو 50 لوگ کھڑے ہو جائیں گے, بولیں گے تو زانی کا حمایتی ہے, تو شرابی کا حمایتی ہے. آپ اس بندے کو کھڑے ہو کر کے آپ پوچھ لو کہ بھائی یہ شرابی ہے یا فلانی ہے, کوئی بھی ہے, قرآن کا بیان کردہ نصاب آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے, کوئی بھی الزام دینے کے لیے. ہمارا دین اتنا بے پیارا اصول بیان کرتا ہے کہ اگر حاکم کا حکم بھی ثابت ہو جائے, یعنی قاضی نے فیصلہ کر دیا, قاضی نے کہا کہ بھئی ہمارے نزدیک شواہدات کی بنیاد پر آپ چور ہو, جب بھی عند اللہ چور ثابت نہیں ہوتے آپ. اچھا, یہ صرف ایک قضا اور دنیاوی حکم جاری ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں آپ چور ابھی بھی ثابت نہیں ہوئے. ہمارا دین تو کسی کی عزت اتنی سنبھالنے کی بات کرتا ہے. سورہ یوسف کے اندر کیا آپ نے واقعہ نہیں پڑھا, جب وہ سامان ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیمانہ رکھوا دیا, سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ بھئی وہ بادشاہ کا برتن چوری ہو گیا, اور جب سامان کی تلاشی لی گئی تو برتن کہیں اور سے نکلا. سر ان لوگوں کے سامنے وہ بھائی کو کیا ثابت ہوا تھا, چور, وہ قضا تھی, لیکن کیا وہ عند اللہ چور تھے؟ نہیں, وہ تو چور تھے ہی نہیں, انہوں نے تو نہیں چرایا تھا. تو سوال یہ ہے کہ قاضی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی عند اللہ آپ کو چور نہیں بناتا. اگر ایک عدالت بھی فیصلہ کر دے کسی شخص کے بارے میں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا ہمیں چور ثابت ہو گیا, اللہ کی بارگاہ میں وہ چور ہوا یا نہیں ہمیں نہیں پتا, یہ دنیا بھی ایک فیصلہ ہوا. کئی لوگ آج اگر کسی پہ کوئی فیصلہ جاری ہو جاتا ہے زنا کا, چوری کا, ڈکیتی کا, تو یہ دنیاوی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے عند اللہ ایسا ہی ہے, یہ ہم کنفرم نہیں کر سکتے, یہ ہم بالکل نہیں کر سکتے. یعنی کہ ہو سکتا ہے ہمارے فیصلے کرنے میں مسٹیک ہو رہی ہے, غلطی ہوئی. یہی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ ہمارے پاس کیس لے کر آتے ہو کبھی کبھی, پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کئی لوگ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں. آج کل بھی جب وکیل لڑ رہے ہوتے ہیں تو بہت سے وکیل بہت زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں, وہ قانون کی ایسی ایسی شکیں لا کر کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں. تو وہ فیصلہ جو قاضی دیتا ہے وہ ضروری نہیں عند اللہ بھی فیصلہ. ہمارا دین بہت اونچی باتیں کرتا ہے سر, بات یہ کہ ہم نے اپنے اخلاق کو بہت نیچے گرا دیا, ہمیں اس لیے وہ دین کی باتیں سمجھ ہی نہیں, ہمیں مذاق لگ رہا ہوتا ہے یار یہ کیا ہے. آج شہوت پرستی کا دور ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں گیجٹ ہے, وہ اس گیجٹ کے اندر ہی 100 طرح کی فحش دیکھتا ہے, اپنے آپ کو جو ہے نا محظوظ کر رہا ہوتا ہے. الزام تراشی کا ایک ماحول عام ہے, کسی پر بھی الزام لگا دو. اس لیے جو ہمارا دین جس لیول کی بات کر رہا ہوتا ہے ہمیں بڑی عجیب لگ رہی ہوتی ہے آج کے ماحول کے اندر, یار یہ کون سی دنیا کی باتیں. اس باتوں کو اس دنیا میں جا کر کے دیکھیں گے پھر سمجھ میں آئے گی یہ کتنی اہم باتیں آپ کے معاشرے کو, اپنی ذات کو اور اپنے نفس کو سنوارنے کے لیے. یعنی لواطت کا استدلال بھی ہم قرآن سے کر سکتے ہیں اور یرمون سے ہم دلالت النس کا بنا سکتے ہیں. سب نے بنایا ہے, جملہ محققین نے بنایا, اس لیے کہ بات ایک ہی ہے. آپ کسی پر زنا کا الزام لگائیں یا آپ کسی پر لواطت کا الزام لگائیں, دونوں کے اندر علت, حکمت, مقصد, تینوں چیزوں کو جمع کر لیں تو ایکول ہے, دلالت النس کا استدلال بن جاتا ہے. صحیح بات ہے, اگر یہ بات عوام کو بتائی جائے تو شاید بہت سارے لوگ رک جائیں اسی خوف سے کہ بھئی چلو ابھی حاکم ہم پہ الٹی سزا جاری تو نہیں کرے گا, اتنی پکڑ تو ہے نہیں, لیکن کم از کم اللہ کی بارگاہ میں تو ہم غلط ثابت ہو جائیں گے. بالکل اللہ کی بارگاہ میں تو پھر حساب تو دینا پڑے بنے گا. پھر یہ الزام لگانا, یہی مسئلہ ہے نا ہمارے یہاں. دیکھو مجھے پرسنلی بہت سے میسیجز بھی اس چیز کے اوپر آئے تھے کہ سر وہ فلاں مولوی صاحب نا بچے کے ساتھ پکڑا گیا. میں نے کہا آپ یہ کیسے, آپ کے پاس ثبوت ہے اس چیز کا؟
ہمارے یہاں بچے بھی بہت سی شرارتیں کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں. اگر آپ نے اسکول پڑھایا ہے، کالج پڑھایا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ تجربہ اس چیز کا ہوگا. آج کل اسکول اور کالجز کے اندر بھی جو ٹیچرز ہیں وہ ڈرتے ہیں. بچے کوئی بھی کل کو اپنے مقاصد کے لیے اس کو سبق یاد نہیں ہے یا دشمنی نکالنے کے لیے اساتذہ پر الزامات لگا لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ذاتی طور پر بھی ایسا بہت سا ایسی چیز دیکھنے میں آئی تھی کہ بہت سے بچے ایسے تھے کہ اساتذہ کے اوپر الزامات لگا دیا کرتے تھے. شرارتی ان کا دماغ ہوتا تھا، بعد میں پتہ چلتا تھا جھوٹ اس نے بولا، لیکن عزت استاد کی خراب ہو گئی. یہ چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، بلا تحقیق کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. اور قاضی بھی قضان فیصلہ کر دیں، عند اللہ وہ فیصلہ نہیں ہوتا. یہاں پر بھی زبان کو احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر. تو ناظرین سن لیا آپ نے کہ اگر کوئی بات مشہور بھی ہو جاتی ہے کسی کی لواطت کے حوالے سے تو آپ کو اجازت نہیں ہے. تو قرآن پر ہم پورا نہیں اتر رہے، جب تک قرآن کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے تب تک ہم کسی پر اس طریقے سے الزام تراشی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے میرے وہ دوست احباب، میرے نوجوان کہ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ خاص طور پر اس کا اہتمام کریں کہ اس طریقے سے آگے ویڈیو شیئر نہ کیا کریں. اس طریقے سے پوسٹ اگر آپ کے پاس آ گئی ہے کہ فلاں مولوی یا فلاں مدرسے میں جناب جنسی زیادتی ہو گئی ہے، لواطت کا عمل ہو رہا ہے، تو آپ اس کو شیئر کرتے جائیں، پھیلاتے جائیں، یہ بات بہت غلط ہو جائے گی. اس سے اسلام پر بھی حرف آتا ہے. اس لیے اس چیز سے بچنے کی کوشش کیا کریں.